آج کی سب سے دو بڑی اہم خبریں یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان تعیناتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن کیوں ضرورت پیش آئی حکومت وقت کو اس وقت 2 ماہ کے گزرنے کے اندر کہ ڈپٹی پی ایم بنایا جائے، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کو؟ اور کیا ان کی اس اپوائنٹمنٹ میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں، یا پھر یہ تاثر درست ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب پرویل کر رہے ہیں، چاہے وہ پارٹی صدارت سنبھالنے والا معاملہ ہو یا اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے وفاق میں اپنی پوزیشن سٹرینتھن کرنے کا معاملہ ہو، یا وہ بیانیہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی اس وقت بنا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مشاورت کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، ڈپٹی پی ایم کی پوسٹ سے فائدہ کیا ہوگا اور کسے ہوگا، کون کسے پرویل کر رہا ہے، یہ 2 اہم سوال ہیں۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف جن کے رہنما بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان جماعتوں سے ہم نے بات چیت نہیں کرنی، بات چیت ہم کریں گے تو فوج سے کریں گے۔ سپہ سالار کا نام لے کے شہر رفیدی نے کہا، ڈی جی آئی کا نام لے کے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے، اور پھر رؤف حسن بھی جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ اب میری یہ خبر ہے، ہر پروگرام میں آپ کو خبر دیتا ہوں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے جب سے یہ بات کرنا شروع کی ہے اس کے بعد جہاں بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے اطلاع یہ ہے کہ کہا یہ جائے گا کہ جناب یہ حکومت وقت ہے منتخب شدہ، ان سے بات کیجئے، ہمارا اس کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ پھر پی ٹی آئی کیا پوزیشن ہوگی یہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے جناب ڈار کا ہم ذکر کریں گے کہ آخر کیا ایسی آفت آ گئی، کیا ضرورت پیش آ گئی کہ انہیں ڈپٹی پی ایم اپوائنٹ کرنا پڑا، وہ بھی اس وقت جب خود ڈار صاحب اور پی ایم سعودی عرب میں ہیں، جناب نواز شریف صاحب اس وقت ہانگ کانگ چائنا میں ہیں، تو ایسی کیا ضرورت پیش آئی، ایسی کیا ایمرجنسی آئی کہ انہیں ڈپٹی پی ایم اپوائنٹ کیا گیا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جانے مانے تجزیہ نگاروں کو احمد دی ہے، جناب عامر الیاس رانا صاحب، جناب امیر عباس صاحب کچھ دیر بعد میں جوائن کریں گی، محترمہ غریدہ فاروقی بھی۔ عامر صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں، سر یہ فرمائیں یہ کیا ہوا کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پی ایم آج لگا دیا اس وقت جب خود بھی وہ باہر ہیں، پی ایم بھی باہر ہیں، نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں؟ یہ کیا معمول کی کارروائی سے سمجھا جائے یا کچھ اور ہے؟ ایک تو آپ نے چونکہ خود خبر دی کہ کہا جائے گا پی ٹی آئی سے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کر لیں، دوسرے آپ نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے حامی یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ڈار صاحب کو تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد بنایا گیا۔ میں دوسرے حصے پہ پہلے آؤں گا کہ یہ بالکل ان کی طرف سے نہیں بنایا جا رہا، بلکہ جن کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہے، ان کی طرف سے واضح ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی مکمل منشا کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آج چھٹی والے دن سعودی عرب سے آئے ہوئے میسج کو جو کامران علی افضل صاحب کو دیا گیا جو سیکرٹری کیبنٹ ہے، اور انہوں نے جا کے نوٹیفیکیشن کیا، اور پھر ساتھ ہم نے بھی چیک کیا، ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو 13 دن ڈپٹی پرائم منسٹر رہے اور 13 دن ہی وزیر اعظم نور الامین رہے 1971 میں، اور پھر بیگم نصرت بھٹو 17 ماہ رہی 89 سے 90 تک، پھر پرویز الہی صاحب 8 سے 9 ماہ رہے، اور چوتھے ڈپٹی پرائم منسٹر آگے۔ اچھا یہ سب سیریمونیل ہے، کچھ بھی اس میں اضافی نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ سوائے اس بات کے کہ ڈار صاحب کا دفتر فارن آفس کے علاوہ پی ایم آفس میں بھی بن جائے گا۔